آپ کو لے چلتے ہیں بہاولپور، جہاں پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پریکٹس کرتا تھا اور ایک وکٹ کے نشانے کرتا تھا جب بولنگ کرتا تھا۔ اتنی پریکٹس کی کہ آخر میں ایسا وقت تھا کہ 6 میں سے ایک وکٹ کو 3 گیندیں وکٹ کو لگا سکتا تھا، ایک وکٹ کو پریکٹس کر کر کے، محنت کر کر کے۔ اسی طرح جو لوگ پڑھائی کرتے ہیں، آپ میں سے محنت کرتے ہیں، وہ پڑھائی میں اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نواز شریف نے بھی ایک پریکٹس کی ہے۔ 30 سال میں سن لے اس نے 30 سال اتنی محنت سے کرپشن کی ہے کہ وہ کرپشن میں اچھا ہو گیا، وہ کرپشن میں ماہر ہو گیا۔ اس نے کیا سنیں اس نے یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گیا، بچوں کے نام پہ کمپنیاں بنائیں، پینما کے اندر وہ کمپنیاں تھیں، اور وہ اتنا ماہر تھا کہ کبھی کسی کو نہیں پتا چل سکتا تھا۔ آپ 200 سال بھی، ہم 200 سال بھی کوشش کرتے ہمیں نہیں پتا چلنا تھا، کیونکہ وہ کمپنیوں کے پیچھے اربوں روپے کی جائیداد چھپائی ہوئی تھی۔ اب ہوا کیا؟ سنیں کیا ہوا؟ وہ اوپر اللہ ہے، اللہ کہتا ہے ایک سکیم انسان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، اور کامیاب ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کی بدقسمتی کہ ایک ایماندار آدمی اس پینما کی کمپنی میں کام کرتا تھا، جو پینما کی کمپنیاں بناتے تھے، اس کو خیال آیا کہ یہ لوگ صرف پاکستان سے نہیں، دنیا سے لوگ اپنے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے ان کمپنیوں کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کمپنی کی ای میل چرا کے صحافیوں کو دے دی۔ سمجھے؟ اس نے ایک آدمی نے اس موسیک فونسیکا جو کمپنی تھی، اس کی ای میل چرا کے صحافیوں کو دے دی، اور ان صحافیوں نے وہ ای میل اخباروں میں دے دی، اور اس اخباروں میں کس کا نام آیا؟ اوروں کا بھی نام آیا، لیکن ایک تصویر چھپی نواز شریف اور اس کے بچوں کی۔ اب آج سے 18 سال پہلے میں نے جلسہ کیا، میں نے مظاہرہ کیا نواز شریف کے مے فیئر کے لندن کے فلیٹ کے باہر، اور میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا نواز شریف آپ نے پاکستان سے پیسہ چوری کر کے فلیٹ لیا۔ اس نے کہا میں نے نہیں لیا، کبھی بھی نہ نواز شریف نہ اس کے بچوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ فلیٹ ان کے تھے۔ ان کی بدقسمتی، اللہ کی پکڑ کہ پینما کی کمپنیز میں ان کا نام آ گیا۔ پہلے تو یہاں پھنس گئے، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بڑے ذہین 2 بچے ہیں، حسن اور حسین نواز شریف، وہ بڑے قابل بچے ہیں، انہوں نے باہر اربوں روپیہ بنا لیا۔ حسن شریف 99 میں پڑھائی کر رہا تھا، 2 سال کے بعد اربوں پتی بن جاتا ہے۔ جب وہ اربوں پتی بنتا ہے تو نواز شریف کا یہ ہے کہ جی میرے بچوں نے باہر لندن میں محنت کی۔ اب یہ کچھ نہیں پتا چل رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ جی میرے بچوں کے نام کمپنیز ہیں، مریم نواز کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ کیوں؟
مریم کا نام کیوں نہیں دینا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ مریم نواز شریف کے ساتھ رہتی تھی. مریم نواز کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا. 2006 میں وہ جو 4 لندن کے فلیٹ ان کی قیمت 400 کروڑ روپے کی تھی. نہ نواز شریف کے پاس پیسہ تھا نہ مریم شریف کے پاس پیسہ تھا. لہٰذا اس نے کہا کہ میرے بچے جو بڑے ذہین ہیں انہوں نے پیسہ کما کے فلیٹ خریدے ہیں. حسین شریف کا مریم شریف کا نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سنیں. یہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ. زندگی کے ہر معاملات میں آ گئی تو تم پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ٹاپک آف شور کمپنیز کی چیز حاصل کرنی فائنینشیل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی FIA آج میں یہاں ہوں وہ خط لکھتی ہے. کوشش کرنی پڑتی وہ خط لکھتی ہے ڈوبنے والے اس کمپنی کو جس نے کمپنیاں بنائی تھی جن کے پیچھے انہوں نے اپنے فلیٹ چھپائے ہوئے تھے. وہ پوچھتے ہیں کہ جی 2 کمپنیوں کے ہمیں بتائیں کہ 2 کمپنیوں کی مالک کون ہے. وہ پہلے بتاتے نہیں ہیں. وہ پھر کیونکہ وہ قانون کے طور وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ پیسہ حلال کا حرام کا منی لانڈرنگ کا یا نہیں. وہ جب بتاتے ہیں تو نام کس کا آتا ہے؟ کس کا نام آتا ہے؟ مریم نواز شریف کا نام آ جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی پکڑ. اب نواز شریف نے جواب کیا دینا ہے؟ کدھر سے پیسہ آیا کہ مریم نواز نے اربوں روپے کی پراپرٹیز لی. اپنے مقام کو بنانے مریم نواز کے پاس تو پیسہ نہیں تھا. اس لیے سارا کیس یہ ہے کہ نواز شریف نے مریم نواز کے نام پہ پراپرٹیز لی. یہ ہے کیس. اور نواز شریف کے پاس چوری کا پیسہ تھا, آپ کا پیسہ تھا, چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گیا اور بچوں کے نام پہ رکھا. یہ ہے کیس. اور یہ کیس اگر اس کیس میں انصاف ملتا ہے تو پاکستان بدل جائے گا. کسی بھی طاقتور کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ملک میں آپ کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائیں. آپ کو دنیا میں مرتبہ مقام دلانے میں کھڑا ہے اب عمران, ہی کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان. تو بھاولپور کے نوجوانوں, یہ جو آنے والے دنوں میں کیس چل رہا ہے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اگر کمپیئر کرتے ہیں فیصلہ یہ ہوگا کہ کس قسم کا پاکستان بنے گا. کیا یہ چھوٹا سا ٹولہ جو ملک کو لوٹے گا, تعلیم کو حصول نہیں کرتے, باہر پیسہ بھیجے گا کیونکہ پاکستان میں پیسہ نہیں رکھ سکے گا کیونکہ یہاں پکڑا جائے گا, اس لیے یہاں سے پیسہ باہر لے کے جائے گا اور وہ پیسے کو کمپنیوں کے پیچھے چھپائے گا. ڈٹرمنیشن ختم ہو پکڑا جائے گا نہیں, تو آپ سمجھیں غریب غریب ہوتا جائے گا, چھوٹا سا طبقہ امیر ہوگا. کرپشن کیا ہے؟ کرپشن کا مطلب آپ کو ڈٹرمنیشن پاکستانیوں جس طرح یہ آپ کا ملک ایک گھر ہے, ایک گھر میں جب چوری ہوتی ہے وہ گھر کے لوگ غریب ہو جاتے ہیں. جب ایک قوم میں کرپشن ہوتی ہے قوم غریب ہو جاتی ہے. جو آپ کا پیسہ جب چوری ہو کے باہر جاتا ہے ملک کو چلانے کے لیے قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے. ملک مقروض ہو رہا ہے. پچھلے 8 سالوں میں ہر پاکستانی کے اوپر 8 سال پہلے 35,000 روپے قرضہ تھا. آج ہر پاکستانی کے اوپر 1,20,000 قرضہ چڑھ چکا ہے. آپ کے اوپر چڑھ چکا ہے, ہر پاکستانی پہ. کیوں چڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک کا پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے یہی کہنا چاہوں گا اور ہمیں ملک چلانے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے.
समाजी तौर पे एक तो जो ये आपकी नौजवान है यहाँ, तो बिल्कुल इसी तरह आपको ये समझना है कि ये आपके मुस्तकबिल की जंग है। नेचर है। अगर पैसा ही नहीं है मुल्क में तो आपकी तालीम पे कैसे पैसा खर्च होगा, अस्पतालों में पैसा कैसे चलेगा, उनमें नॉलेज ज्यादा नहीं होती। मुल्क को चलाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, ट्रेनें, ट्रांसपोर्ट, किधर से पैसा आएगा? तो जब आप कर्जे लेंगे, आखिर में मुल्क का जब दिवालिया निकल जाएगा, ये लोग तो बाहर भाग जाएंगे, इनके पास तो महलात है बाहर, आपका क्या बनेगा? तो पाकिस्तानियों और खास तौर पे जनूबी पंजाब के लोगों, आपका तो मुस्तकबिल खास मुश्किल में, आपके लिए तो खास मसले मसाइल है। आपका तो वैसे ही जो हक है वो आपको मिलता नहीं। 57% पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट है वो लाहौर पर खर्च हो रहा। सारे पंजाब का डेवलपमेंट बजट 12 करोड़ पंजाब के रहने वाले लोगों का जो बजट 57% लाहौर पे खर्च होता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ मैं लाहौर से हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे अपने मुल्क के पे अफसोस है, मुझे पंजाब के लोगों के ऊपर अफसोस है, मुझे खास तौर पे जनूबी पंजाब के लोग जो पीछे रह गए, जिनको क्या अभी तक तोहफा मिला। एक मुल्तान में मेट्रो बन रही है जिसकी मुल्तान के लोगों को जरूरत ही नहीं है। मेट्रो क्यों बन रही है? पैसा बनेगा उसमें, पैसा किसी की जेब में जाएगा। लोगों को किस चीज की जरूरत है? पंजाब, जनूबी पंजाब के लोगों को स्कूलों को, अस्पतालों को, जनूबी पंजाब के लोगों को किस चीज की जरूरत है? उनके किसानों को मदद की जरूरत है, छोटे किसानों को कर्जों की जरूरत है, सस्ती खादों की जरूरत है, सस्ते ट्यूबवेल के ऊपर बिजली की जरूरत है। किसानों को अगर मदद करेंगे खुशहाली आएगी जनूबी पंजाब में, लेकिन इसके लिए पैसा नहीं, क्योंकि आपका पैसा छोटे से टोले के पास जा रहा है। पंजाब के लोगों, जनूबी पंजाब के लोगों, कल मैं जब मिला एक मोहम्मद नदीम को, उसके 4 बच्चे थे, 2 बेचारे हादसे में मर गए, एक अस्पताल में, एक छोटा बच्चा बचा। मोहम्मद नदीम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का म्यार नहीं उस बेचारे का ख्याल था, वो म्यार नहीं कि बच्चों का कोई मुस्तकबिल होगा। लिहाजा कराची जाके वो बेचारा मजदूरी करता था और अपने बच्चों को सिर्फ कि वो प्राइवेट स्कूल में जाए, 200 रुपए प्राइवेट स्कूल की बच्चों की फीस, और उस बेचारे के बच्चे, वो वहां मेहनत कर रहा और उसके बच्चे, कोई कसूर किसी का नहीं, उनका नहीं, रेलवे क्रॉसिंग पे बेचारे 2 बच्चे वहां शहीद हो जाते हैं और एक अभी अस्पताल में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मोहम्मद नदीम जैसे गरीब लोगों का, जिस बेचारे की हड्डियां निकली हुई हैं, यानी उसको आप देखें तो बेचारे को खुराक भी पूरी नहीं मिलती। ये वो तबका है जो छोटे से लोगों की करप्शन की वजह से ये बेचारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, भूखे हैं, बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो पैसा अवाम पे खर्च होना है वो इनकी मगरमच्छों की जेबों में जा रहा है, बाहर जा रहा है, मालों में जा रहा है। इनके ये पैसे कमा रहे हैं, इनका पेट नहीं भरता, ये चोरी कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के लोगों की इनको फिक्र नहीं है। बात अवाम की करते हैं, वोट अवाम पे लेते हैं और इक्तदार में आके सिर्फ और सिर्फ
صرف اور صرف اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. یہ ہے مقابلہ. یہ ہوگا فیصلہ کہ کس قسم کا پاکستان بنے گا. محمد ندیم جیسے لوگوں کو جب تک ہم ان لوگوں کو ان کے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے, اس کو روزگار نہیں دیں گے, جب تک ہم اپنے نچلے طبقے کی مدد نہیں کریں گے, کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. کوئی نوجوانوں آپ کا مستقبل نہیں ہے. اس لیے سب تیار ہو جاؤ. ہم ابھی سے اپنا عوام رابطہ مہم شروع ہے. انشاءاللہ ان سب کا ہم مقابلہ کریں گے. ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ کرپشن, کوئی فکر نہ کریں, کرپشن کو بڑی چیز نہیں ہے. یہ جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا, خواجہ آصف جیسے لوگ جس کا میں آج بیان پڑھ رہا تھا کہ پینما پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. خواجہ آصف, اگر پاکستان کے لوگوں کا پینما مسئلہ نہیں تو ہندوستان کے لوگوں کا ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ پیسہ تو آپ کا چوری ہو رہا ہے اور کہتا ہے پاکستان کے عوام کا مسئلہ نہیں. نوجوانوں کے لیے میں نے سنا ہے کہ نواز شریف کے آج کل ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. فضل الرحمان لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. فضل الرحمان آپ جو مرضی کر لیں, جو آگے طوفان آ رہا ہے, جو سونامی آ رہی ہے, نہ آپ نواز شریف کو بچا سکیں گے نہ اپنے آپ کو بچا سکو گے. ایک طرف یہ بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کے بچے, ان کے لیے ٹرینر چاہیے ہوتے ہیں کہ ان کا وزن کم کرنے کے لیے. یہ بیچارے کھاتے اتنا زیادہ ہے کہ بچوں کو ٹرینر دینے پڑتے ہیں ورزش کروانے کے لیے کہ ان کا وزن کم ہو. دوسری طرف 45% پاکستان کے بچے, کیونکہ ان کو خوراک پوری نہیں ہے, نہ وہ اپنے پورے قد پہ پہنچتے ہیں, نہ ان کا دماغ پوری طرح ڈیولپ ہوتا. سٹنٹڈ گروتھ, یعنی ایک طرف دیکھیں 45% پاکستانی بچوں کو خوراک نہیں مل رہی, دوسری طرف یہ چھوٹا سا طبقہ جو اپنے ان کو سب سے زیادہ فکر پڑی ہوتی ہے کہ ان کے بچے موٹے ہو گئے کھا کھا کے. میں آخر میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آخر میں مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ آپ تیار ہو, نکلنے کے لیے تیار ہو؟ اور پھر سے بتاؤ کہ کیا نواز شریف پینما میں جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں, پوری طرح سے پتا تو چلے, ہاتھ تو کھڑے کرو. پینما میں جھوٹ بول رہا ہے تو بھاولپور کے لوگوں, آخر میں صرف ایک بات میں کہہ دوں, مجھے پتا ہے لوگ میں سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑا نقصان ہوا, بری طرح ہاری. آپ کے لیے صرف آخری میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ٹیم اس لیے نہیں ہارتی کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. کوئی ٹیلنٹ میں کمی نہیں ہے اس ملک میں. آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان ہمارے سے 6 گنا بڑا ملک ہے, لیکن پاکستان کے فاسٹ بولر ہمیشہ ہندوستان سے بہتر ہوتے ہیں. ٹیلنٹ ہے یہاں, لیکن پاکستان میں کرکٹ کا سسٹم نہیں ہے, سٹرکچر نہیں ہے. ہم اپنے ٹیلنٹ کو پالش نہیں کر سکتے. فکر نہ کریں, تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, میں آپ کو نظام کرکٹ کا اور سپورٹس کا ٹھیک کر کے دکھاؤں گا, اور میں آپ کو واضح کرتا ہوں کوئی پاکستان کو ٹیم دنیا میں نہیں ہرا سکے گی انشاءاللہ. اللہ
بہاولپور میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ عوام کے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2.5 سال پہلے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، دھرنے نے قوم میں شعور پیدا کیا۔ پاکستان آج بدل چکا ہے۔ میں اچھا کھلاڑی تھا کیونکہ میں پریکٹس کرتا تھا۔ کوئی طاقت پاکستان کو عظیم ملک بننے سے نہیں روک سکتی۔ ملک کو چلانے کے لیے قرضے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کرپشن ہوتی ہے تو قوم غریب ہو جاتی ہے۔